سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب ہے بر صغیر کیسے ٹوٹا، عارف میاں کی، یہ صحافی ہے، خبر اخبار میں رہا ہے اور اخباروں میں۔ اس نے اس کتاب کے اوپر گتے پر جو تصویریں دی ہوئی ہیں، ان تصویروں والے لوگوں سے انٹرویو کیے ہیں، انٹرویو کر کے یہ کتاب جمع کی ہے۔ دوسرا انٹرویو ڈاکٹر مبارک علی کا ہے، پہلا مجید نظامی جو ضائع وقت اخبار نوائے وقت ہے اس کے چیف ایڈیٹر کا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی پاکستان کے نمایاں ترین مورخ ہیں، جس طرح یہ لکھ رہا ہے 60 سے زائد کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، یہ شاید بڑی بات نہ ہوتی۔ اچھا، ڈاکٹر مبارک علی مٹی میں ٹونک راجستھان بھارت میں پیدا ہوئے، 1963 میں سندھ یونیورسٹی سے تاریخ میں ایم اے کیا، اسی سال سندھ یونیورسٹی میں لیکچرار تعینات ہو گئے، 1976 میں جرمنی کی روhr یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، روح ہر پتہ نہیں روح ہے، 1983 میں سندھ یونیورسٹی سے بحیثیت پروفیسر ریٹائر ہوئے، بعد ازاں گویٹے انسٹیٹیوٹ لاہور کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹرز بھی رہے۔ جی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ریزیڈنٹ تو ہوندا جڑا رہائشی ہوے ہیں، ریزیڈنٹ تو ہوندا کہ جڑا کسی جگہ دا رہائشی ہوے، رہائشی ہوے دا مطلب ہے ریزیڈنٹ افسر رکھے سن انہیں ریاست ایک جگہ تے پڑھیا سی جڑیاں ریاستاں سن ہندوستان دے اندر انگریز کے ماتحت ریاستیں جن کو خود مختاری دے ہوئی تو ریزیڈنٹ اپنا رکھتا تھا، اتنے یعنی رہائشی افسر ایک چھوڑیا ہوندا سی جڑا ساری نگرانی کرتا سی، ڈائریکٹر مطلب ہوندا ہدایت جڑا دین والا، ہاں ہدایات جڑے دیندا ہے۔ خیر یہ اس کا اچھا، ڈاکٹر مبارک علی 1988 میں فیض ایوارڈ، 2004 میں کمیونل ہارمونی ایوارڈ بھارت اور اتی میں سندھی ادبی سنگت کی طرف سے حسام الدین راشدی ایوارڈ سے نوازے گئے۔ انہیں سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے گولڈ میڈل بھی دیا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ ڈاکٹر مبارک علی صحیح معنوں میں ترقی پسند اور عوامی مورخ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے جو عارف میاں نے اس کا انٹرویو دینے سے پہلے یا انٹرویو شروع کرنے سے پہلے مختصر سا تعارف کروایا ہے۔ یہ ڈاکٹر مبارک آگے جا کر لکھ، وہ انٹرویو کر رہا ہے، سوالات کر رہا ہے، سوالات کافی ہیں، نہیں سمجھ لیجیے، حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک آگے سوال کر رہا ہے کہ علامہ اقبال کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں مصور پاکستان، انہوں نے تصور پاکستان پیش کیا تھا، یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے؟ یہ آگے ڈاکٹر مبارک کہہ رہا ہے بھی بات یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے زیادہ اختیارات کی بات کی تھی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے بعد میں اس خطبہ میں اضافہ کیا ہے یا اس طرح سے تبدیلی کی گئی ہے۔ صحیح بات ہے، ای جے ٹامسن کو ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹ آگے سنو بھی، آپ میرے خیالات جانتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے شمال مغربی مسلم آبادی کے بارے میں جو تجویز پیش کی اس میں انہوں نے بنگال کو نظر انداز کیا اور بنگال کو اس تجویز میں شامل نہیں کیا تھا۔ ایک شعر بھی ہے، یہ سوال کر رہا ہے، ایک شعر بھی ہے، یوں قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آپ نے نصابی کتب کی جس طرح سے بات کی، کیا یہ نئی نسل کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اس پر بنایا مفروضہ ٹھونس دیا جائے، بنایا مفروضہ ٹھونس دیا جائے؟ آگے وہ جواب دے رہا ڈاکٹر مبارک، ریاست نے جب تعلیم کو اپنی سرپرستی میں لیا تو خاص طور سے نصابی کتب کے ذریعے وہی پڑھایا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، وہ حکومت کے۔ اب پوری تاریخ کو مسخ کر کے یعنی بگاڑ کے پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے بچوں کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ماضی کی تاریخ کا کچھ علم ہے، اسی لیے ہماری نوجوان نسل کے ذہن بگڑ رہے ہیں۔ وہ مطالعہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ بہن چود کتے جو مصور پاکستان، سارا جھوٹ کا پرندہ کتی ہرا، لاکھ لانا۔
یہ صفحہ نمبر جی 50 اور 51 پر ہے. کتاب کی نام سے کتاب ہم نے پاکستان برے صغیر کیسے ٹوٹا. کیا بات ہے. اچھا ایک اور بات سنو. یہ کہتے ہیں دو قومی نظریہ. جی یہ عرب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو مہاسبھا جو تھا ہندوؤں کا یہ ٹولہ ہے اس کے اندر یہ پہلے موجود تھا. جی اچھا تو یہ کہتا ہے ہاں بالکل موجود تھا. یہ دو قومی نظریہ کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کی. یہ ہندوؤں کی طرف وہ کہتا ہے جی مہاسبھا اور یہ کہتے ہیں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ دونوں کو خود انگریزوں نے بنوایا تھا. یہ سوال کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اندرون خانہ جواب آپ جانتے ہیں اندرون خانہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے مفادات اس طرح سے ہوتے ہیں. اس طرح اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں. بس سونا کیا اس قوم نال ہویا پیا. ہوں دسو اے شکل ویکھو ڈاکٹر صاحب دی کہ تمہیں کیا یہ مولوی لگتا ہے. یہ بیٹھے ہیں یہ مولوی لگ رہا ہے. نہیں بولو نہیں یہ مسٹر جنا کا گونگلو ہے. بولو بولو. تو ہم نے اس کو سبق پڑھایا کتے ملا ہم پر تو الزامات دیتے ہیں وہ چشتی جہل ہے تاریخ کا پتہ نہیں ہے فلاں حرام زادے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارے باپ کیا کہہ رہے ہیں بول. سمجھ لگی. آج کے بعد میں پتہ ہی اچھا میں نے اقبال کو کیا کہا تھا منکر پاکستان ہاں مکبر پاکستان. مصور کی بجائے میں نے کہا تھا مکبر پاکستان پاکستان کو لپیٹنے والا. آج کے بعد کہو مصور کی بجائے منکر پاکستان. کیوں اقبال نے صاف کہہ دیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس حکیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ساتھ میں اگلی بات سنی آپ نے یہ بھی فرمایا میاں بلکہ جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میرا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں. کھل گیا منافق کھل گیا کتی دے بچے مرلا رول گئے. بابے حوالہ ہوئے کتاب لے لو ڈب مرو کتاب لے لو لے لو. یاد کرو گے میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں. حوالہ لگا دوں اللہ فرماتا ہے منافقوں کو ننگا کرتا ہوں وعدہ ہے اس کا. اب منافق ننگے ہوتے ان کے گھر سے منافقوں کو والا تعارف اس کے اندر صاف ہے فرمایا تو 10,000 کر دیں گے 50. میرا پاکستان سکیم سے کوئی تعلق نہیں. میں بھی آخا سادہ کلندر کی آتا تھا میں کہ سب جھوٹ ہے سب بکواس ہے کوئی تصویر انہوں نے نہیں پیش کی آتا تھا نا. اب اصا دل نال فیصلہ کرتے سب پڑھیا نہیں سی. اچھا ایک بگاڑ آپ تک کا
کتی دے بچوں لعنات. علی گڑھ سکول بھی کھولا گیا تو وہ بھی صرف اشراف کے بچوں کے لیے کھولا گیا. آؤ جی آؤ جی یہ آدھے مسلمانوں ترقی دینا ہندوستان کو کس طرح توڑا گیا سوال ہو رہا ہے. انگریزوں کی اس میں ذاتی دلچسپی تھی یا مسلم لیگ کی حقیقی جد و جہد؟ اب اس پر جواب دے رہا ہے. اب اس پر ٹرانسفر آف پاور چھپ چکی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ جڑی پاور طاقت ہوندی ہے نا ہاں. وہ منتقل کرنا کہ یار اعلی ہن میں تینوں دتی ہے اختیار یہ ہن طول ہے. بہت اچھے. ٹرانسفر آف پاور نقل اختیارات انتقال طاقت کے لیے طاقت کا انتقال. آپ اضافت نہ ہوگا. کچھ لوگوں کی ڈائریز اور پیپرز بھی سامنے آ رہے ہیں. ڈائری نہیں ہونی ڈائری ہاں ڈائریز اور پیپرز بھی سامنے آ رہے ہیں. کافی سوال آتے ہیں کہ پاکستان کو بنوانے یا اس تقسیم میں انگریزوں کا کتنا ہاتھ ہے. یعنی کہ یہ مطلب یہی ہے کہ جڑا نا انگریزوں نے منتقل کیا یعنی پاکستان انگریزوں کی وجہ سے بنا تھا یا یہ کوئی جد و جہد کا نتیجہ. یہ سوالات ہیں جو شاید آگے چل کر حل ہوں. انگریزوں کی اس میں دخل اندازی یا وہ چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے ہندوستان تقسیم کر دیں. اس کی بہت سے لوگوں نے وضاحتیں کی ہیں. وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے آپ بھی یہی کہتے ہیں. جی جی اور تشریحات بھی کی ہیں. تو یہ نقطۂ نظر جو آپ نے دیا ہے صحیح ہے. اور بھی نقطہ نظر ہیں تو ان سوالات کو ابھی حل ہونے کی ضرورت ہے. ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کرنے کے بعد پنجاب